السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے رویوں کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول ان کے متعلق ایسی باتیں اپنی طرف سے بنایا کرتے تھے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو اس وقت بالکل وہ انکار کر دیتے اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہی۔ تو بسا اوقات یہ کہہ دیتے کہ ہم تو منسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں اللہ کی آیات اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں جن کو تم استہزاء کر سکتے ہو، اور اگر ایک گروہ معافی مانگ لے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن دوسرا گروہ جو ہم سے معافی نہیں کرے گا اور اپنے رویے کو درست نہیں کرے گا ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ ان کے اندر یہی وصف پایا جاتا ہے کہ یہ برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، اللہ نے ان کے ساتھ جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے اور ایسے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، جو ان کے لیے دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے ان سے عذاب کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 51 ہے اور آیت نمبر 69 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے ان منافقین کا جو رویہ ہے، منافقین کا جو طرز عمل ہے، یہ پہلے لوگوں کی طرح ہے۔ ہم نے ان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اولاد بھی دی، مال بھی دیے، سب کچھ دیا، فراوانی دی، صحت دی، عافیت دی، دن رات ہم نے ان کے اوپر اپنے رحمت کے خزانے ان کے اوپر بہا دیے، لیکن وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوتیں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ ان کا انجام بتائے گا، 6 قوموں کا تذکرہ کر کے ہم نے ان سے کس طرح انتقام لیا، اگر تم بھی نہ باز آئے تو ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کالذین، اے منافقوں تمہاری مثال یا تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا، یہ بات یاد رکھو، تھے وہ لوگ ایسے، اشد منکم، تم سے زیادہ طاقت میں سخت تھے، تم تو کچھ بھی نہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو ڈرتے ہو، خوف کے مارے مارے پھرتے ہو، جہاد سے تم بھاگتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنیوں کو تم نے بھول نہیں رکھا ہے، اور مسلمانوں سے بھی تم ڈرتے ہو، کافروں سے بھی ڈرتے ہو۔ اشد منکم، اتنے سخت تھے، اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے وہ اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ، اتنے لمبے ان کے قد اور اتنے لمبے ان کے معاملات۔ یہ جو مصر کے علاقے کے اندر جو یہ بنا رکھا نا انہوں نے فرعونیوں کے دور کے اندر، وہ جو بلڈنگیں تھیں یا جو معاملات کے کھنڈرات جو آج بھی ہم تصاویر کے اندر دیکھتے ہیں، محققین لکھتے ہیں کہ وہ آج کی کرین بھی ان چیزوں کو نہیں اٹھا سکتی، اتنے وزنی وہ پتھر ہیں، لیکن وہ لوگ ہی ان کو اٹھا کے اور اتنی بلندی پر لے جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے کئی گنا وہ زیادہ طاقت میں مضبوط تھے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ دوسری بات، قوت میں وَأَكْثَرَ، اور زیادہ تھے وہ اموالًا، مال کے لحاظ سے بھی، وَأَوْلَادًا، اور اولاد کے لحاظ سے بھی۔ ایک ایک کے
پاس لاکھوں کے حساب سے خزانے ہوتے تھے، اور یہ قارون دیکھ لیجیے، اس کے پاس اتنی بڑی جماعت ہوتی تھی اس کے خزانوں کی چابی اٹھانے والی۔ بعض محققین نے لکھا ہے 100 اونٹوں کی تعداد اس کے خزانوں کی چابی اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ، اتنا مال میرے رب نے اس کو عطا فرما رکھا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور دیگر بڑے بڑے سردار اور کافر فرعون، اللہ نے ان کو مال سے بھی نوازا تھا، بادشاہت سے بھی نوازا تھا، سرداری کے معاملات کے اندر بھی نوازا تھا، اور اللہ نے اولاد کے ساتھ بھی ان کی مدد کی تھی، ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی۔ فاستمتعوا، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے کا، فاستمتعتم، بس تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بخلاقکم، اپنے حصے کا، کما استمتع الذین، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، انہوں کے حصے کے اندر جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پا لیا۔ کثیر مال تھا ان کے حصے میں، اولاد تھی، قوت تھی، طاقت تھی، اور فرمایا ان کے اندر ایک خامی تو ہماری جیسی ہی پائی جاتی تھی، وہ خامی اور وہ کیا تھی؟ نافرمانی۔ فرمایا بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا، وہ بھی فضولیات کے اندر الجھے ہوئے تھے اور تم بھی فضولیات کے اندر الجھے ہوئے ہو۔ ان کو بھی کوئی اپنی زندگی کا مقصد نہیں نظر آیا تھا، ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے دنیا کے اندر، ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ جو انبیاء کی جماعت ہمارے پاس آئی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ہے، سمود علیہ السلام، یہ صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ بس ان کا یہ تھا کہ صبح کھانا کھایا، صبح اٹھے، بغاوتیں کی، نافرمانی کی، بے حیائی کے کام کیے، رات پڑ گئی، وقت گزر گیا۔ بس جس طرح ایک جانور اپنا زندگی کا پیریڈ گزارتا ہے، ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اسی طرح تمہارا بھی یہی منشور ہے، تمہارا بھی یہی رویہ ہے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جس طرح تم فضولیات کے اندر الجھے ہوئے ہو، اپنا مقصد نکالا، باقی کام چھوڑ دیا۔ جہاں اپنا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے دین کا نقصان ہوتا ہے، آخرت تمہاری برباد ہوتی ہے، اللہ کے دین کو فوقیت نہیں ملتی، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح وہ ظالم نافرمان تھے اللہ کے، بالکل اسی طرح تم بھی اللہ کے نافرمان ہو۔ اللہ، لیکن اللہ ایک بات بڑی کہتا ہے ساتھ میں کہ غلط فہمی کے اندر نہ رہنا۔ اگر انہوں نے یہ بغاوتیں نافرمانیاں کی تو کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کہتا نہیں، تم بھی یہ سن لو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا بھی برباد ہو گئی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ برباد کرتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، رسوا کن عذاب کے اندر اللہ مبتلا کر دے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے، کافر اگر بھی نیکی کرتا ہے، کہ آج اس دور کے اندر این جی اوز کافروں کی بنی ہوئی، کہیں سیلاب، کہیں زلزلہ، کہیں کوئی معاملہ ہو جائے، وہ فوراً طبی امداد یا راشن کی صورت میں امداد بھیجتے ہیں۔ چلو ہمارے جو بھائی ہیں یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا ویسے ہی انسانی ہمدردی کے ناطے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، پیچھے ایک ان کے پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے دین کو بگاڑنا ہے، ان کے مقاصد بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں جذبہ نیکی کے ساتھ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اچھا کام، انسانیت کی ہمدردی کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے
اس کافر کو اس کا صلہ صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخرت میں اس کافر کو اللہ دنیا میں تو دے دے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں دے گا۔ جب اللہ کے پاس یہ بندہ پہنچے گا تو اللہ اس کے اعمال کو روئی کی طرح اڑا دے گا، ہباء منثورا، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ کافر کو اللہ صرف دنیا میں اس کا بدلہ دے گا، آخرت میں نہیں دے گا۔ اور رہی مومن کی بات، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہی بات اللہ کہتا ہے، انہوں نے جو بغاوتیں کی، جو نافرمانی کی، ہم نے اس کی وجہ سے ان کے نیک عمل کو دنیا کے لحاظ سے بھی برباد کر دیا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آخری بات اللہ 6 قوموں کا تذکرہ کرنے لگا ہے اور اللہ ان قوموں کا تذکرہ کرنے لگا ہے جس طرح اللہ نے پیچھے کہا اشد منکم قوہ، قوت میں بھی طاقتور تھے، مال کے لحاظ سے بھی بڑے ان سے کثیر تھے اور اولاد کے اندر بھی ہم نے ان کی مدد کر رکھی تھی۔ فرمایا الم یاتیکم، کیا نہیں ہے تمہارے پاس نبأ الذین، خبریں ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئی ہیں۔ وہ تم سے پہلے قومیں نہیں گزری، پتہ نہیں ان کا۔ یہ عرب کا علاقہ ہے، شام کے علاقے کے اندر ساری قومیں پائی جاتی ہیں، دیکھو تو صحیح۔ قوم نوح، اور نوح علیہ السلام کے متعلق نہیں تم نے پڑھا؟ نوح علیہ السلام کی تمہیں خبر نہیں ہے؟ تمہارے ابا و اجداد نے بتلایا نہیں کہ قوم نوح بھی ایک اس دنیا کے اندر قوم تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، دن رات ایک کر کے محنت کر کے کوشش کر کے لوگوں کو سمجھایا تھا، اکٹھے بھی سمجھایا تھا، انفرادی طور پر بھی سمجھایا تھا، گلی محلے کے اندر جا جا کے سمجھایا تھا۔ جب ان کی معاملات حد سے بڑھ گئے، جب اللہ اس کے رسول کی بغاوتیں عروج پر چلی گئی، جب وہ حد سے باہر چلے گئے، جب انہوں نے اللہ کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دیا، اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ، پانی آیا، سیلاب آیا، غرق ہو گئے، عبرت بن گئے۔ قیل یا رسول اللہ یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اللہ نے آسمان کو کہا آسمان تو بھی بارش برسا، زمین کو کہا تو بھی پانی نکال، تندور کا کام آگ نکالنا ہے، اللہ نے تندور کو بھی کہا وفار التنور، اللہ نے تندور کو بھی حکم دیا تو بھی پانی نکال۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا آبی الی جبل، آجو میرے ساتھ، میرے پاس آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کشتی کے اندر موجود تھے صرف وہی بچے تھے، باقی ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا تم نوح علیہ السلام کی قوم سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم ہماری پکڑ کے اندر نہیں آ سکتے؟ ہم نے تو نوح علیہ السلام قوم کو عبرتناک سزا دے دی، تم کون ہوتے ہو؟ دوسری بات وعاد، قوم عاد کی خبر نہیں آئی جن کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا، جو کہتے تھے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جن کے متعلق رب خود اعلان کرتا ہے میں نے آج سے پہلے نہ ان کے بعد میں نے آج تک اتنی مضبوط قوم پیدا نہیں کی ہے، ستونوں کی طرح، لمبے لمبے کھجوروں کے درختوں کی طرح ان کے قد تھے۔ اور جب نبی نے سمجھایا ہود علیہ السلام نے تو اس وقت بغاوت کرتے ہوئے، سورۃ حامیم سجدہ ہے 24واں پارہ ہے، کہنے لگے اما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق قالوا من اشد منا قوة، اللہ اکبر۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کوئی خدا کا خوف کھاؤ، نہ اللہ کی نافرمانی کرو، نہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑی قوت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمانے لگے اس ظالموں تم تو طاقتور ہو لیکن جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اس کے آگے کرتے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کی خبر نہیں آئی اور منافقوں تمہیں پتہ نہیں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، اتنی طاقتور مضبوط قوم ہونے کے باوجود
سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل تیز ہوا چلی. اللہ اکبر. جس کو ہوا لگتی تھی اس کو ہوا اس کے جسم سے کراس ہو جاتی اور وہ اس طرح منہ کے بل گر جاتا جس طرح پتہ نہیں صدیوں سے مرا ہوا پڑا ہے. عبرت کا اللہ فرماتے ہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منظر دیکھتے نا اعجاز نخل حاویہ، اس طرح اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے درخت کاٹ کے پھینکے ہوتے ہیں، لمبے لمبے مضبوط طاقتور. اللہ فرماتے ہیں تم کیا ہو، تم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم نے ان کی پکڑ کر لی تھی. بچ جاؤ، نہ عذاب کو دعوت دو، نہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو. نمبر 3 وثمودا، تمہیں ثمود کی خبر نہیں آئی جن ظالموں نے اللہ کے اونٹنے کی کچوں کو کاٹ دیا تھا. جب صالح علیہ السلام نے کہا تھا نہ یہ بغاوت کرو، نہ حد سے بڑھو، اس کو چھوڑ دو، جب کاٹ دی تو میں ثلاثۃ ایام، 3 دن ہے انتظار کرو. اللہ اکبر. ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو مذاق بنا لیا. 3 دن ہے چلو عیاشی کرتے ہیں. اللہ اکبر. نئے نئے کپڑے پہن کے آگے باہر عذاب دیکھنا ہے. اللہ نے عبرت ناک سزا دیتے ہوئے ایک خوفناک چیز کے ذریعے اللہ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور عبرت ناک سزا دیتے ہوئے اپنے گھروں میں اونٹے کو پڑے ہوئے تھے. وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم کی خبر نہیں آئی. وہ وقت کا بادشاہ نمرود جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں رب ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. میرے رب نے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کے ساتھ میرے رب نے اس کو تپایا، اس کو سزا دی. اس کے ناک کے ذریعے مچھر اس کے دماغ کے اندر چلا گیا اور دن کو بھی جوتے کھاتا تھا، رات کو بھی جوتے کھاتا تھا. یہ رب ہے کہ اپنے آپ کو الہ کہنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس بے ایمان کو ہم نے کس طرح عبرت ناک سزا دی، تمہیں ان چیزوں کو متعلق بھی خبر نہیں ہے. وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور مدین والوں کے لیے ان کی متعلق بھی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا حشر کیا تھا. اللہ اکبر. ان کے اوپر بھی بڑا سخت عذاب آیا تھا میرے بھائیوں. ایک کہنے کے حبس کا موسم تھا کہ بارش طلب کرنے کے لیے گئے تھے. اللہ اکبر. ادھر سے بادل آئے سیاہ رنگ کے. انہوں نے کہا ابھی ہمارے اوپر بارش برسے گی، رحمت ہوگی، ہماری یہ حبس ختم ہو جائے گی، گرمی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ نے پہلے زمین کو ہلایا. زمین کو ہلانے کے بعد یوم ذلہ، اللہ کہتا ہے سائبان والوں کو جس طرح ہم نے عذاب دیا تھا، اس دن بادل تو آئے تھے لیکن بادل پانی لے کے نہیں آئے تھے بلکہ آگ لے کے آئے تھے. آگ آسمان سے اس قوم کے اوپر برسائی گئی. زلزلے کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹ گئے. ہمت نہ رہی کھڑے رہنے کی، طاقت نہ رہی صبر اپنے آپ کو سنبھالنے کی. ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اسلام جب بادل آتے ہیں تو کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی گھر میں کبھی باہر. تو میں نے ایک دن پوچھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا عائشہ میں کیوں پریشان نہ ہوں، ہم سے پہلے ایک قوم گزری ہے. فلما رآها عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. انہوں نے بادل دیکھا، انہوں نے کہا ابھی ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسے گی. عائشہ اس دن وہ رحمت کی بارش نہیں تھی بلکہ وہ بادل اللہ کا عذاب لے کے آئے تھے. جب تک یہ بادل پانی بھی نہ برسانا شروع کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں جاتا، کسی وقت بھی کچھ بن سکتا ہے. تو فرمایا تمہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی نہیں ہے. نمبر 6 والمؤتفقات، الٹائی جانے والی بستیوں کی بھی تمہیں خبر نہیں آئی. اللہ اکبر. اس روح زمین پر سب سے عبرتناک سزا جو کسی قوم کو ملی ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی. یہ بدفعلی کرنے والی قوم تھی. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا.
جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اس بستی کو کاٹا جتنی حد کے اندر یہ بستی پھیلی ہوئی تھی، پھر اس بستی کو اپنے پاؤں کے اوپر اٹھایا، اللہ کے حکم سے اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، آسمان کے قریب لے جا کے اونتے مومن کو نیچے گرا دیا، فجعلناها عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور پھر ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، منضود مسومة عند ربك۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کے اوپر بھی نشان لگا رکھے تھے کہ یہ فلاں پتھر فلاں ہو جاتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور لوگوں یہ کائنات کے رب کا اعلان ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں 6 قومیں تم سے پہلے گزری ہیں، ان کے علاوہ بے شمار قومیں گزری ہیں، ان 6 قوموں کو میرے رب نے عبرتناک سزا دی ہے، تو تم بتلاؤ تم اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو کیا؟ اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ فرمایا اتتہم، ان کے اندر خامی کیا تھی؟ اتتہم، آتے تھے ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ جب بھی نبی آتا کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی اللہ نے کتاب نہیں نازل کی، کوئی اللہ نے نبی نہیں نازل کیا، تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ فرمایا جب ان کی سرکشیاں بغاوتیں حد سے بڑھ گئی، اللہ نے پھر ان سے انتقام لیا تھا۔ یہ انتقام لینے کے اندر شاید کسی انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اللہ نے یہ ظلم کیا، اللہ کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اپنے متعلق خود یہ بات کہتا ہے فما کان اللہ، بس نہیں ہے اللہ لیظلمہم کہ کسی کے اوپر ظلم کرے، ولکن کانوا، اور لیکن تھے وہ لوگ ہی ایسے تھے، انفسہم، جو اپنی جانوں پر یظلمون، ظلم کرنے والے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور میں تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کرتا ہوں، لہذا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، آخری حدیث فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین پہلے ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، کرنے جو کرتا ہے، جہاں تک جانا چلا جاتا ہے، جتنا تو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گرنا چاہتا ہے گر جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور پھر جب اللہ پکڑنے کے اوپر آتا ہے پھر اللہ ایسی پکڑ کرتا ہے اس جیسے کوئی پکڑ کرنے والا نہیں۔ تو فرمایا ہم نے ان کو آزادی دی تھی اپنی اصلاح کرنے، لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اے اہل یہود، اے اہل منافق، اگر تم نے بھی اپنے آپ کو بہتر نہ کیا اور اسی روش کے اوپر تم چلتے رہے، انہی رویوں کو تم نے اپنائے رکھا، جس طرح ان قوموں کو میں نے عبرتناک سزا دی تھی، تمہیں بھی کائنات کے لیے ایک عبرتناک سزا کے لیے منتخب کر لوں گا، اور رہتی دنیا تک کے لیے تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا، اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ بد کے ساتھ تمہارا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجیے اے اللہ ہم سب کو ہر معاملے کے اندر عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنے ہر عذاب اور قہر اور اپنی طرف سے ناراضگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب تیری رحمت کے مستحق ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے اوپر درگزر فرما، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔